اللہ دنیا کے جڑیاں کافر قوماں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، انہوں نے دعوت کا انکار کیا، قیامت والے دن بھی وہ بدبخت اور کافر قوماں میدان معاشر کے اندر اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر اللہ کے سامنے پھر انہاں نبیاں کے اوپر ایک بہتان تراشی کر سے الزام لگا سے کہ یا اللہ تیرے نبیاں نے سامنے تیرا پیغام پہنچایا۔ ایک بدماشی یہ کی تھی کہ دنیا کے اوپر انکار کیا، کلمہ نہ پڑھیا، دعوت کو جھٹلایا۔ دوسری بدماشی یہ کہ رسول کے میدان معاشر کے اندر باقاعدہ بہتان تراشی کرتے سے یا اللہ تیرے نبیوں سے تیرا پیغام پہنچایا ہی نہیں، اگر پہنچا دے تو اسی تیری دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ جل وعلا کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر دنیا نے جھٹلایا، آخرت کے اندر بھی بہتان اردو بنایا کہ یا العالمین سانو تیرے نبیاں دعوت ہی نہ پہنچائی، تیری پیغام ہی نہ پہنچایا تیرا، اگر تیرا پیغام پہنچا دیں تو اسی کلمہ حق کو قبول کر کے چلو۔ محترمان جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نبیوں کو قوماں انکار کرتی ہیں بڑی دعوت دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے نہ دعوت پہنچائی کوئی نہیں، تیرا پیغام پہنچایا کوئی نہیں۔ انبیاء کرام عرض کرے سے میرے مولا تیری ذات کو پتہ ہے، سارا کچھ جانتا ہے، ایسا تیرا پیغام نے تک پہنچایا، انکار کر دی تو نے آج محشر میں تیری بات پر الزام اور بہتان۔ تو کافر قوماں اکثر مالک اپنے نبیوں کو آکو ایک گواہ پیش کرے نہ پہتا ہے، اگر انہاں سانو تیرا پیغام پہنچایا ہے تو ایک اس پیغام پہنچاون دے اوپر گواہ پیش کرے، یہ مدعی کے پیغام پہنچاون دے اور مدعی دے ذمہ گواہ ہوندے نے نہ کو گواہ پیش کرے۔ گرامی قدردان جب گواہاں دا مطالبہ ہو سی تا اللہ دے نبی اکثر یا اللہ ساڈے گواہ تیرے محبوب دی امت ہے، تیرے محبوب دی امت ساڈی گواہ ہے اور ساڈے سدارے دے اوپر آ کے گواہی دے سن کے واقعہ دا اساں انہاں نوں تبلیغ کیتی، انہاں نوں تیرا پیغام پہنچایا، انہاں ظالماں نے اوتھے بھی انکار کر دتا اور اج تیری پاک بارگاہ وچ آ کے ساڈے تے بہتان باقاعدہ لا رہے ہیں کہ تیرا پیغام ہی نہ سان کوئی نہیں پہنچایا۔ تو گرامی قدردان ساری عزت اور عظمت واسطے یہ بات ہی کافی ہے کہ ایسا قیامت والے دن انبیاء کرام نے گواہ بن کے اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں میں عظمت کے مقام میں شان حضور علیہ السلام کی نسبت پاک ہے۔ اور دوستو دنیا کے اندر گواہ وہ ہو سکتا ہے کہ جڑا بندہ عادل ہوئے، نیک ہوئے، فاسق فاجر نہ ہوئے، شرعی طور پہ گواہ ہوئے، لیکن قیامت والے دن محبوب دی پوری امت انبیاء دی گواہ دے دور میں پیش ہو سی، کوئی کام چھان درمیان کوئی نہ کیتی جاسی کہ نیک گواہ ہوئے اور برے گواہ نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ اس وقت کام چھان کوئی نہ کرسی۔ اس واسطے کہ میں محبوب دی امت اگر تقسیم کراں تو میرے محبوب دے دل میں تکلیف ہو سی، میں اپنے محبوب دے دل کی تکلیف برداشت کرتا ہزاری جامی ساری گواہی پیش ہو سی، اللہ تعالیٰ کی بات بارکہ دے اندر سی گواہ مان کے پیش ہو سی، اللہ تیرے نبی سچے، ایک کافر جھوٹے الزام رہا ہے، تیرے نبی نے تیرا پیغام پہنچایا۔ حضرات گرامی کے اندر جنا اسی گواہی دے سو ساڈی گواہی تے کافر جرا کر دے سن اور پھر مولا یہ تو آئے کوئی نہ ہو سے یہ تو پہلے کوئی نہ ہوئے جو سادہ تے تیرے نبیوں کا مسئلہ ہے تے جڑا موقع تے موجود نہ ہوئے گواہی تو وہ ہوتی ہے جڑی سنی ہوئی ہوئے یا اکھی نال ویکھی ہوئی ہوئے، جڑا موقع تے موجود ہی نہ ہوئے گواہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ لہذا سانو انہاں دی گواہی دے اوپر ابجیکشن ہے، اعتراض ہے، کوئی اور گواہ نہ مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا اعتراض سن کے اپنے نبیوں کو ارشاد فرمائے سی کوئی اور تھوڑا گواہ ہے؟ اللہ نے نبی عرض کرے سے مولا جن تیرے محبوب دی امت دی گواہی دے اوپر اعتراض کر دیتا ہے تو تیرا محبوب سارا گواہ ہے۔ کبھی انہوں نے آ کے گواہی دے سن
کہ دیگر نبیان یا قومان کے الزام ناشی کرسر بودان لازم اللہ دیوارا کا کہ انہا قیموس تیرا پیغام سب تک پہنچائے کوئی، لیکن حضرات اکرامی نبی پاک علیہ السلام دی قوم دے وہ کافر جنہاں حضور کا انکار کیا اور کافر بھی بڑے سخت، حتیٰ کہ ابو جہل جیسا کافر کہ جس نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کا فرعون قرار دیا اور سرکار نے باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ فرعون معلوم یہ بڑا فرعون ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ فرعون جڑا ہے وہ جس ویلے غرق کو من لگائی اس وقت اس آکھے آئی آمنت برب ہارون موسیٰ، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب کے ایمان لے آیا، یعنی غرق امن کے جب اس نے سکرات جاری ہو گئی اس وقت وہ حضرت موسیٰ و ہارون کے رب کے ایمان لے آیا، لیکن یہ ایسا فرعون ہے کہ اس کی جب گردن کٹی جا رہی ہے تو یہ اس ویلے بھی یہ آخر آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایسا کیا اپنے نبی کو کہہ دینا کہ میں تیری دشمنیت زندہ رہا اور تیری دشمنیت مرتا رہا، مجھے کوئی افسوس کوئی نہیں کہ میں تیری دشمنیت کیوں مار رہا۔ اتنا سخت کافر اور اتنی آ کر کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آ کر لگا میری گردن جڑ تو کٹے کہ جب دوسرے کافروں دیا گردنوں میں میری گردن رکھی جائے تلخا اونچی نظر آئے تاکہ پتہ چل جائے کہ سردار کی گردن یہ کسی عام آدمی نہیں ہے۔ گرامی کے ساتھ اس گل پہ توجہ کرنی ہے، آقا کریم کی عظمت اور شان دیکھو جس کملی والے جیسا غلام ہے محمد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام دیا کافر قوماں قیامت والے دن انبیاء کرام علیہ السلام کے بہتان تراشی کرے سے یا اللہ تیرے نبی سارے تک آئے کوئی نہ، انہاں تیرا پیغام سب پہنچایا کوئی نہ، اگر پیغام پہنچا دیں اسی کلمہ حق قبول کر کے مسلمان ہو جاندے، اسی تیری دعوت کو تیرے نبیوں کی دعوت کو قبول کر لیتے، لیکن اسی کی کرتے نہ سارے تک تیرا پیغام پہنچایا ہی نہ، دنیا تے بھی جھٹلایا آخرت میں بھی بہتان لایا، لیکن اللہ کی قسم لوگوں میں پوری ذمہ داری نال بات کر رہا ہوں کسے کافر کو میرے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں کسے کافر کو یا بعد میں پیدا ہونے والے کسے کافر کو قیامت میں جرات کوئی نہ سی کہ وہ کملی والے نے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جاتے کہ تیرے نبی نے سامنے پیغام نہ پہنچایا، دیگر نبیوں نے قوماں کا عکس پہ بولا بہتانا کہ تیرے نبیوں سارے تک تیرا پیغام کوئی نہ پہنچایا، لیکن میرے آقا پہ جتنے بڑے دشمنوں سے قیامت والے دن انہاں کی زبان سے لفظ کوئی نہ آسر کہ تیرے محبوب نے سانو پیغام کوئی نہ پہنچایا، بلکہ ایک اور گل کرے سے اللہ پاک نے 19ویں پارے میں ذکر فرمایا، 22ویں پارے میں ذکر فرمایا، منہ چنگری پا کے سرکار کے دشمن ہاتھ منہ میں پا کے اپنے ہاتھ اپنے دنداں نال کٹ رہے ہو سن اور کہہ رہے ہو سن اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اللہ فرماتا ہے اے ظالم کافر میرے محبوب کا انکار کرنے والے کل قیامت والے دن اپنے ہاتھ بھی کٹتے پے ہو سن تے آدھے پے ہو سن کاش اساں دنیا دے اوتے اس رسول نال کوئی رابطہ بنایا ہونا، کوئی تعلق قائم کیتا ہونا، کلمہ پڑھیا ہونا، مسلمان ہو گئے ہوگے، آج سانو یہ دن نہ دیکھنے پہ اگر مسلمان
کافر کہیں گے یا لیتنا اطعنا واطعنا الرسول، اے کاش اساں دنیا وچ اللہ کی اطاعت کیتی ہوندی اور اللہ دے اس پیارے رسول کی اطاعت کیتی ہوندی تے سانوں تے نال کر دینا اگلے نال معاشرے دے سختیاں اے حالات نہ مراد کرنے پہنے تو میرے دوستو دنیا میں یا آخرت میں اللہ کسے بڑے دشمن ہوئی نبی پاک نے کیا زبان دراز نہیں کر دینا اور اگر مسلمان ہو دنیا میں کہ اللہ ہوتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دارالجزا نہیں بنایا اس واسطے اگر کوئی بھاؤ مارتا ہے تو امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کمینے کا واسطہ کرو اور اللہ کی قسم کیا مطلب جب دوسرے نبیوں نے کیا کافر بہتان لائیں گے اسے بڑے بڑے کافر کو اللہ جرأت نہیں دے گا کہ وہ کوئی محبوب کے خلاف بول سکے اس پوری کائنات کبھی والے تو زیادہ کوئی ہستی ہے ہی نہیں جس کی عزت اللہ سے زیادہ پیاری ہو اللہ نے محمد جڑے کلمہ پڑھتے ہیں جنہوں دنیا دے اوتے کلمے دی دولت میسر آ گئی اللہ تعالیٰ نے جنہوں کلمے دی دولت دنیا دے اوتے عطا فرما دی اللہ انہاں دے اوتے بڑا نام دیے بڑا اللہ تعالیٰ دا کرم ہے جنہاں دل نال کمی والے دا کلمہ پڑھ لے خدا کی قسم ہے اللہ نے وعدہ کیتا ہے معبود تیرا کوئی بھی امتی جنہیں دل نال تیرا کلمہ پڑھے میں ان جہنم میں ہمیشہ واسطے نہیں رکھاں گا اللہ جتنے بڑے بھی گناہگار ہوئے میں انہاں کو ضرور معاف کر کے اپنی شفاعت نال تیری رحمت اپنی رحمت نال تیری شفاعت نال انہاں کو ضرور جنت عطا فرماؤں گا اللہ کی قسم لوگوں اتنا کرم ہوئے گا اساں گناہگار دے اوتے کہ آدم علیہ السلام کو اونچے مقام تے میدان محشر دے اندر کھڑا کیتا جائے گا اور ڈیوٹی لائی جائے گی اے میرے آدم تیری ڈیوٹی ہے کہ میرے محبوب دا کوئی امتی جدے اعمال تو لے جانے اعمال تو بعد اگر جہنم جا رہا ہوئے تو روئے کہ میرے محبوب کو اطلاع کر رہی ہے کہ تیرا فلانا نبی جہنم فرشتے لے کے جا رہے ہیں مسلمانوں تفسیر مدینہ اندر حضرت قاضی اسلام کا قومی پتی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک امتی سرکار دا وہ دے اعمال کے عمل تو لے جان گے نیکیاں کم اور گناہ بہت زیادہ ہوئیں گے گناہ کی وجہ تو حکم ہوئے گا جہنم لے جاؤ فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے حضرت آدم کی نگاہ پڑے گی ارشاد فرمان کے آدم کبھی والے مخاطب ہوں گے عرض کریں گے محبوب تیرا فلانا امتی اور فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے امتی کی کچھ کرو اللہ کی قسم ہے میں شہر جنان میری سرکار دوڑ لا دیں گے فرشتیاں فرمان گے او فرشتیوں ٹھہر جاؤ میری بات سنو فرشتے رک جاؤ گے ساری کائنات اپنے نبیوں کو ڈھونڈ رہی ہوئے گی میدان محشر میں کبھی والا اپنے غلاماں کو ڈھونڈ رہا ہوئے گا جب بھی جب بھی اگلو دیکھو بھولے وہ جب بھی اگلو دیکھو بھولے چلو معاف ہو جائے گی چلو معاف ہو جائے گا اپنی اولاد ماں باپ ہو جائیں گے
فرشتیاں فرما سن فرشتے رک جاؤ، رک جا سن فرشتے، اور عرض کر سن ہاتھ جوڑ کے نبی پاک دی بارگاہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم نال اسی نو جہنم لے کے جا رہے ہیں۔ سانو حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کرن دا پھر شیطان دا سارا کچھ منظر سارے اکھاں دے سامنے ہے کہ اس اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کی اور اللہ پاک نے مردود کر دیتا۔ رب دا حکم ہے جہنم وچ لے کے جا رہا ہوں، تسی اللہ دے محبوب ہو، اللہ تعالیٰ دے ذات پاک نال گل کرو، اشارہ ہو جائے اسی جناب دے نوکر تے تابعدار ہیں۔ نبی پاک اللہ دی بارگاہ چل کرے سن، چک نمبر 114 تینار دی جامع مسجد وچ شاہد اکرم نام ہے، ساجد اکرم محمد ساجد اکرم دی کول خانے کے آن والے رب دی بارگاہ چ نبی پاک سجدہ ریز ہو جا سن اور اللہ دی بارگاہ پاک چ عرض کرے سن میرے مولا تو میرے نال وعدہ کیتا ہے وعدہ سوف یعطیک ربک فترضی، میں تینوں اتنا دے ساں کہ دے دے کے راضی کر دے ساں۔ میرے مولا میرے امتی نو فرشتے جہنم وچ لے کے جا رہے ہیں تے میری عرض ہے ہن میری امت دی دے بارے وچ کی حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا فرشتے ہو میرے محبوب دی جو میرے محبوب کہنے کو کرو۔ حضرات گرامی قدر فرشتے عرض کرن گے یا رسول اللہ حکم کرو، نبی پاک فرماون گے دوبارہ دے اعمال تولو، دنیا دی کوئی بندی ایسی نہیں کہ جتنے کسے مالک دی جنس تلے تے مالک موجود نہ ہوئے، اے میری جنس ہے میں دا مالک ہاں، دوبارہ دے اعمال تولو، دوبارہ اعمال دا بدل کیتا جائے گا۔ اللہ دی قسم قاضی ثناء اللہ بانی پتی بڑے مرتبے تے مقام دا بندہ ہے جنوں بیٹی وقت دا خطاب دیتا حضرت شاہ ولی اللہ محمد سنیلوی اور شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خان باقا شاہ ولی اللہ کا بڑا عظیم شاگرد جنہیں کے استاد فخر کرتے ہیں قاضی ثناء اللہ بانی پتی مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا مرید کہتا ہے اگر میں دعا کی تھی یا اللہ کاش کے او امتی میں دوبارہ اعمال تولو، جی مالک تو لینے ہیں دوبارہ تولے جان گے اعمال۔ کملی والے آقا جیب وچوں ایک برکہ کڈ کے او دے نیکیاں والے پلے وچ رکھن، گناہ والا پلہ ہلکا ہو جائے گا، نیکیاں والا اونچا چڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر، قیامت والے دن جڑا پلڑا پتلی اسی اوپر دی طرف گناہ دو سی کیونکہ نیکیاں اوپر چڑھتی ہیں، گناہ کبھی بھی اوپر نہیں چڑھتے۔ نیکیاں والا پلڑا اوپر ہو جائے گا، او غلام جیدے جناب جیب جو پرچی کٹ کے نیکیاں والے عمل وچ سرکار رکھن گے وہ ہاتھ بن کے عرض کرے گا سونے جیب والے ذرا تعارف پہ کراؤ تسی کون ہو، میرے جہنم دے دروازے تو واپس بلا کے میرے نام اعمال کے پرچی پا کے میرے جنت دا حقدار بنانے والے ہو، اپنا تعارف کراؤ تسی کون ہو۔ میری سرکار جدوں میں پاک غلام عرض کرے گا میرے کبھی والا کا فرمان کے میرے امتی یاد کر جنہاں تو کلمہ پڑھنا میں دلاؤ نبی آپ کو سبحان اللہ۔ نبیاں توڑ دی بھائی جان پال نبی نبیاں توڑ دی بھائی جان پال نبی دنیا نو گلنا لگائی جانا لجپال نبی وہ دی انگلی لا جے ہوئے اشارہ وہ جان ٹوٹ کے جڑ جائے دوبارہ سکیاں کھجورا اگائی جانا لجپال نبی۔ وہ امتی عرض کرے گا یا رسول اللہ یہ پرچی کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے سے میرے امتی دنیا فلانی مجلس کے اندر فلاں جگہ پہ فلاں مقام تے تو میرے تے درود و سلام دا نذرانہ پیش دائی وہ تیرا پیش کیتا ہویا درود و سلام آج بھی میرے کو محفوظ ہے اور وہ درود و سلام کی پرچی میں میرے نیکیاں والے پڑھنے میں رکھی ہے جس نے میرے نیکیاں زیادہ کر دیتا ہے گناہ مسئلہ ہو گیا
صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پانی کر او دے نام اعمال وچ نیکیاں والے پاسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے اور درود و سلام کا اتنا وزن ہو سی قیامت والے دن کہ وہ دے تمام تر گناہ جتنے بھی ہو سے کثرت کے باوجود درود و سلام دے وزن کا مقابلہ نہ کر سکتے وہ تھوڑے ہو جا سے درود و سلام کی ایک پرچی اس نے نام اعمال کو سراسر تبدیل تے چینج کر کے جہنم وچوں کٹ کے اس کو جنت پہنچا لے گی. مسلمانوں نماز روزہ حج زکات تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں روزہ نہیں تمام اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ پاک بہت بڑا وزن ہے لیکن حضرات محترم انہاں تمام چیزاں دے وزن نو بڑھاون واسطے انہاں تمام چیزاں نو وزنی بناون واسطے اور انہاں تمام چیزاں نو قابل قبول بناون واسطے ایک بہت اہم وظیفہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب دی امت نو کرن دا حکم دیتا ہے. وہ وظیفہ ہے چولی والے نظام تے درود و سلام. وہ وظیفہ ہے سرکار کائنات علیہ السلام دی ذات کرتے درود و سلام. حضرات گرامی قدر ہر نیکی دا وزن ہر نیکی نالوں زیادہ وزن درود و سلام دا ہے اور جنہاں نیکیاں دے پیچھے درود و سلام دی طاقت ہوئے اللہ پاک انہاں نیکیاں کو وزن عطا فرماندا ہے اور جنہاں نیکیاں دے پیچھے درود و سلام نہ ہوئے وہ نیکیاں کیتیاں یا بے وزن ہو جاندیاں. جنہاں نیکیاں دے کرن وچ درود و سلام دی مسلمانوں اے جڑا اللہ تبارک و تعالی نے تحفہ امت مصطفیٰ کو حکم دے کے فرمایا کہ میرے محبوب دے درود بھیجو سلام بھیجو جنہاں نیکیاں دے پیچھے اے نہیں وہ کیتیاں یا نیکیاں بے وزن ہیں انہاں دا قیامت وچ کوئی وزن نہیں ہوئے گا. انہاں نیکیاں دا وزن بڑھے گا جنہاں نیکیاں وچ درود و سلام شامل ہو اور جنہاں نیکیاں دے پیچھے نہیں. مسلمانوں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب امتی ہو کے درود و سلام دے اوپر پابندی لاوے پڑھن دے اوقات مقرر کرے فلانا پڑھو تے فلانا نہ پڑھو فلانا پڑھو تے فلانا نہ پڑھو. جڑے لوگ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں یاد رکھو جتنے بھی بڑے اعمال انہاں دے کول موجود ہون انہاں بندیاں دے عملاں دا کوئی وزن نہیں ہوندا کیونکہ وزن بناون والی چیز جڑی اعمال نوں وزن دیندی ہے وہ محمد مصطفیٰ دا نام ہے. مسجد بناون جہا عمل کہ جہدے وچ ایک اٹ لاون والا بندہ جنت وچ ایک گھر دا مستحق ہو جاتا ہے. پوری مسجد بنانا کا کجا رہ گیا ایک اٹ لاون والا بندہ جس گھر کے اندر مسلمانوں جنت وچ ایک گھر دا مستحق ہو جاتا ہے. وہ پوری مسجد تیار کر کے لوگ آمن رسول دی بارگاہ وچ تے کملی والے آقا اس مسجد دا افتتاح نہ کریں تے حضور علیہ السلام اس مسجد میں گرا دیں. اللہ حکم دے وے مسجد کوئی نہیں. کیوں کہ انہاں لوگوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے. محبوب جڑے تیرے وفادار نہیں جڑے تیری ذات نال پیار نہیں کرتے جڑے تیری ذات نال محبت نہیں کرتے جڑے تیرے تے درود و سلام نہیں بھیجتے مسجد وچ ایک لاونا جنت وچ ایک گھر دا سبب ہے تے پوری مسجد اللہ پاک رد کر دے وے اس واسطے کہ میرے محبوب دے پیار اور الفت کو ہٹ کے یہ مسجد بنائی گئی ہے. تو پھر مسجد دے بنانا جیسا عمل بھی اللہ کی بارگاہ بے وزن ہے جس عمل دے پیچھے رسول دا پیار شامل نہیں تے عمل چھوٹا ہوئے تے کملی والے دی محبت دے وچ شامل ہوئے اللہ بڑا بنا قبول فرما لیتا ہے. جس بھائی دی کل خانی تے اسی آئے ہیں یا جتنے آباد تسی اسی سارے بیٹھے ہیں سارے عملہ میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن سارے عقیدے دی منزل اور جڑی بنیاد ہے الحمدللہ وہ دے وچ کسی قسم دی کمی کوئی نہیں. اس واسطے کہ سارا دین سارا ایمان سارا سب کچھ سارے آقا و مولا دی ذات تے جنہاں یہ سمجھے ہے انہاں دا ایمان سلامت ہے عمل کوئی کمی لے بھی نہیں. اللہ پاک معاف فرما کے نبی پاک کے غلامان
ایک شعر میں پڑھنا میاں صاحب کسے پوچھا میاں محمد تمہیں تعارف کرایا اپنا پہ کی فرمایا آپ فرما کریں گے محمد تھا محمد اے محمد جو